بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ 60 دنوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ملک شام میں گزشتہ 4 سالوں میں اتنی تباہی و بربادی نہیں ہوئی جتنی گزشتہ 2 ماہ میں غزہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور مغربی یورپ کے اکثر و بیشتر ممالک اسرائیل کو ہر طرح کی مالی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق فلسطین سے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل 1.5 سے 2 بلین ڈالرز روزانہ خرچ کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی 100 بنکر بسٹر بم دے رہا ہے۔ یہ بم اس حد تک خطرناک ہیں کہ یہ جہاں بھی گرایا جاتا ہے وہاں 300 فٹ تک زیر زمین ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ ناظرین، ان حالات اور انہی دنوں میں جب اسرائیل نے غزہ پر شدید جنگ مسلط کر رکھی ہے، اسی خطے یعنی متحدہ عرب امارات میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP28 کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 190 ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت فرمائی ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ دنیا کو جنگ میں جھونکنے والے ممالک کا ماحول کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کاش اس وقت ہمارے پاس بھی قمیض یوسف علیہ السلام ہوتی، اور اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہم اسے اپنے مسلمان حکمرانوں کی آنکھوں پر ڈالتے تو شاید ان کی روحانی بینائی لوٹ آتی اور انہیں اپنا قبلہ اول دکھائی دیتا۔ ہم آج کے پروگرام میں غزہ میں جنگ بندی کے بعد کے حالات و واقعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور کراچی سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر انوار علی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، جنگ بندی کے یک طرفہ جو ہے وہ خاتمے کے بعد جو ہے اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری شروع کر دی ہے۔ اب تو لبنان پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں اور کئی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ غزہ میں تو جب سے جنگ بندی کے بعد اس نے وہ شروع کیا سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں، لبنان میں بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ کیا اپڈیٹس ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے لبنان میں بھی اور غزہ میں بھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وسیم صاحب، جو یہ 24 سے 30 تاریخ کے دوران ایک سیز فائر کی بات سامنے آئی تھی، اور ہم نے اسی پروگرام کے اندر جو گزشتہ ہماری نشست تھی اس میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ سیز فائر کی اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنے اہداف سے پیچھے ہٹے گا، اس کی صہیونی اور دجالی فوجیں کیا وہ اپنے اہداف کو چھوڑ دیں گی؟ تو یک طرفہ طور پہ جس طرح آپ نے سوال میں بھی تذکرہ کیا کہ وہ جنگ بندی جو قطر کے اندر CIA اور موساد اور باقی سب نے مل کر اس کے اوپر طے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یقیناً حماس نے بھی اسرائیلیوں کو قید کیا ہوا تو ان کو چھوڑا، اور وہ پرزنرز آف وار ہی تھے، جنگی قیدی ہی تھے جنہوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر اسرائیلی جو کہ ایک خاص عمر سے زیادہ کا ہوتا ہے وہ فوجی تربیت حاصل کرتا ہے، باقاعدہ فوج کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سلسلہ چلا، لیکن پھر اسرائیل نے یک طرفہ طور پہ اس کو ختم کیا، اور آپ نے دیکھا کہ دوبارہ مردوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں ان کے اوپر غزہ کے اندر شدید ترین بمباری شروع کر دی۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق 16,000 سے زیادہ ٹوٹل 7 اکتوبر سے اب تک دیکھیں تو شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو بہرحال انہوں نے ایک اپنا نقشہ دے دیا ہے، اس کے مطابق وہ شمالی غزہ سے شروع کر کے فلسطینیوں کے چاہے وہاں پہ یعنی غزہ کے جو باسی ہیں ان کے ہسپتال ہوں، چاہے اسکول ہوں، چاہے پناہ گزین کیمپ ہوں، چاہے گھر ہوں، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے۔ انہوں نے مسلسل بمباری کرتے جا رہے ہیں، اور بہرحال یہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس قدر بمباری کی گئی ہے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما کے جو ایٹمی حملے تھے امریکہ کے، اس سے زیادہ بارود گرایا جا چکا ہے۔ اور یہ کہ جب ہٹلر نے جب جنگ کا اعلان کیا تھا
اور برطانیہ پر 1940 میں ہٹلر نے جب حملہ کیا تھا اور 8 ماہ تک مسلسل اس نے وہاں پہ فضائی حملے کیے تھے جس کو وہ بلٹس کہتے ہیں، اس میں بھی ٹوٹل ہلاکتیں 18,000 تھیں، اور یہ جو 1-1.5 ماہ کی شہادتیں ہیں یہ اس تک پہنچ چکی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جس کے خلاف بات کی جاتی ہے کہ ہٹلر، اور یقیناً وہ انتہائی برا انسان تھا، لیکن یہ اس سے کم ثابت نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہی ہیں. دوسرا وسیم صاحب، جو افغانستان میں 20 سالہ جہاد تھا اس میں جتنی شہادتیں ہوئی تھیں جیسا کہ آپ نے پہلے تذکرہ کیا، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شہادتیں یہاں پہ اس یہ 1.5 ماہ یا تقریباً 2 ماہ ہونے کے ہیں اس کے دوران ہو چکی ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ ایٹمی حملے کی بھی بات کر چکے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے وائٹ فاسفورس یعنی کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں توجہ آپ کی دلوانا چاہوں گا کہ ہٹلر اس کے باوجود کہ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پوری دنیا کو اور بے پناہ قتل و غارت کی، وہ ایٹمی حملوں کے بھی خلاف تھا اور کیمیائی ہتھیار بھی اس نے استعمال نہیں کیے. تو یہ ہٹلر سے بھی برے ثابت ہوئے ہیں. باقی اس کی اپڈیٹ آپ دیکھ لیں کہ 6,500 سے زائد بچے شہید کیے جا چکے ہیں. جو غزہ ہے اس کے اوپر تو بہرحال ان کے حملے جاری ہیں، مغربی کنارے اور لبنان پہ بھی حملے جاری ہیں اور وہاں بھی شہادتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک جو کہ روایتی طور پہ اسرائیل کے حامی ہیں، اس کے سپورٹرز ہیں، اس کے پشتیبان ہیں، وہ ویسے ہی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. مغربی میڈیا بھی ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں اور مسلمان حکمران، ان کی بات اگر ہم کریں تو ان کی آواز یعنی ان میں کوئی ایسی جرت دکھائی نہیں دیتی کہ وہ کوئی ذرا سی بھی آواز بلند کر سکیں اور کوئی بھی عملی قدم اٹھا سکیں. اس حوالے سے جو غزہ کے ہسپتال ہیں اور جو وہاں پہ اس وقت حالات ہیں وہ ایسے ہیں رپورٹنگ کے دوران جو سامنے آ رہی ہیں، یعنی کہ اگر آپ الجزیرہ کی ایک مثال لے لیں تو وہاں ہسپتالوں میں زخمیوں اور لاشوں کی جو انبار لگے ہوئے ہیں، اور اس قدر شہادتیں ہیں کہ وہ اجتماعی قبروں کے اندر ان کو دفن کرنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال اسرائیل اپنے اہداف نہیں بھولا، لیکن ہم نے چند دنوں کے لیے جو قنوت نازلہ شروع کی تھی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جب یہ سیز فائر ختم ہوا ہے دوبارہ انہوں نے حملے شروع کیے ہیں، تو شاید ہم قنوت نازلہ پڑھنا بھی بھول گئے ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام نہیں کر پا رہے. تو ان میں اپنے اہداف کے لیے مستقل مزاجی ہے، امت مسلمہ میں مستقل مزاجی دکھائی نہیں دیتی. ذوالق صاحب، کراچی سے ڈاکٹر انوار علی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی غزہ سے جبری بے دخلی کی اجازت نہیں دیں گے. یہ فرمائے کہ غزہ کے حوالے سے اسرائیل کا منصوبہ ہے کیا امریکہ یا کوئی دوسرا مغربی ملک اسرائیل کے ان اہداف کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر سکتا ہے؟ جی، یقیناً سوال تو اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو 2 اینگلز سے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، اس وقت 2 سوچیں پیرالل چل رہی ہیں. جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ جو بات سمجھ آ رہی ہے، ایک تو وہ صہیونیت ہے، اور یہ بھی بلکہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ صہیونیت اب محدود نہیں رہی ہے کسی ایک خاص یہودی طبقے کے ساتھ، بلکہ جو کروسیڈرز تھے، اسلیبی تھے، وہ بھی اب صہیونیت میں جا چکے ہیں. اور ان کے لیے بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا ماضی اٹھا کر ہم دیکھیں تو ان کے لیے ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد وہ اسلام کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو مٹانا ہے، تاکہ وہ اپنا ورلڈ آرڈر جو ہے دنیا پر وہ قائم کر سکیں. تو اب صہیونی عیسائی تو کسی درجے میں زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں صہیونی یہودیوں کے مقابلے میں. اور یہودیوں کا بھی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی عام یہودی تو ہے، وہ اب عام یہودی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ شاید گنتی کے چند ہوں گے. اب یہودیت پوری طرح سے صہیونیت کے اندر اپنے آپ کو ضم کر چکی ہے. تو دیکھیے، یہ جو جنگ ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے مذہبی جنگ ہے، اور جو مینلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہم جانتے ہیں یہ صہیونی سوچ ہے. اور انہوں نے جو اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، یہ بات بار بار بات چکی ہے، 3rd ٹیمپل بنانا یا گریٹر اسرائیل کی طرف جانا ہے. انہوں نے ایک ایک کر کے اس ریزسٹنس کو ختم کرنا ہے جو ان کے اس قدم کے اٹھانے کے بعد وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو ملے گی. اور یہ پہلا جو دائرہ تھا، بالکل اگر آپ اس فلسطین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے تو کسی درجے میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو پائے ہیں، اور پوری طرح سے کنٹرول وہاں انہوں نے اپنا کیا ہے. ریزسٹنس الحمدللہ مل رہی ہے، یہ اللہ کی خاص فضل کے ساتھ. ہم جانتے ہیں وہاں کے رہنے والوں میں یہ حوصلہ اللہ نے ڈالا ہے، ایمان کی کیفیات اللہ نے ڈالی ہیں.
اور ایک عرصہ دراز سے مسجد اقصیٰ کی دفاعی جنگ جو ہے وہاں پر وہ فلسطینی ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. اب اگر کوئی ایسی میجریبل ریزسٹنس ہے کہ جو ان کو مل سکتی ہے وہ غزہ ہے. لہٰذا غزہ تو ان کی آنکھ کا شہی تر ہے, وہ اس کو ہر صورت میں مٹانا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر وہاں سے جتنا وہ مزاحمت ہے, جو بھی ان کی قوت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو بہرحال ملی ہے, یہ بھی ایک الگ اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. تو ان کے پیش نظر تو بنیادی طور پر اس مزاحمت کو وہاں سے ختم کرنا ہے, اس قوت کو وہاں سے مٹانا ہے, اور یہ دائرہ اپنا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھائیں گے. جب پوری طرح سے یہ قابض ہو جائیں گے, آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں جو نتن یاہو نے نقشہ دکھایا تھا اپنی تقریر میں, اس میں غزہ کا نام و نشان تک نہ تھا. تو یہ پلاننگ تو ان کی چل رہی ہے, اور پوری طرح سے انہوں نے یہ معاملہ کرنا ہے تاکہ وہ ریزسٹنس ختم ہو جائے اور ان کو اپنے اس مضموم مقصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے آگے فیسلٹیشن ملے, آسانیاں ملیں. تو ایک بڑا واضح تو ان کا مقصد ہے, اور اس سے کوئی اختلاف کرے تو بہرحال اسے ہم یہی کہیں گے کہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھے, پڑھے اور سارے مشاہدات کو دیکھے. اب آ جائیے دوسرا جو آسپیکٹ اس کا ہے نا, وہ ہے تو سیکنڈری لیکن اپنی جگہ وہ بھی ویلڈ ہے. اور مغربی ممالک کا جو اصل یہاں پر, یعنی وہ جو مذہبیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا نہیں اس میں انگیج کر رہے, وہ جیو پولیٹیکل جو آسپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے ہم جانتے ہیں باب المندب کا جو گزرگاہ ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ معاشی ہب ہے, ہم جانتے ہیں, اس کی ظاہر موقع نہیں تفصیل میں جانے کا. پھر اسرائیل کا منصوبہ اگر ہم دیکھیں تو بار بار یہ بات آ رہی ہے, غزہ کو خالی کروا کے وہاں پر یہ بن گورین کے نام سے پورا ایک پیسج وے بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ نہر سوئس کے پیرالل آ جائیں اور وہ معاشی حوالے سے اسٹرانگ ہو سکیں اور عرب کو خاص طور پر نیچا دکھا سکیں, ان پر جو ڈپینڈنسی ہے اسے یہ ختم کر سکیں تاکہ کل کو یہ بڑا اقدام اٹھائیں تو ان کو آسانی ہو. ایک عجیب تماشا بھی بیچ میں ہوا, وہ تو اس لحاظ سے عجیب ہے کہ جنگ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی, کوئی 30 اکتوبر کا غالباً, مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے, انہوں نے خبر آئی کہ اٹلی اور برطانیہ کی کمپنیوں کو گیس ڈھونڈنے کا لائسنس انہوں نے جاری کیا ہے این ایسی جنگ کے دوران, اور یہ گیس ہے غزہ کے اس علاقے میں جہاں سے ان کو ڈھونڈنا ہے. تو ایک تو اس میں نیریٹو اپنی جگہ ہے کہ یہ ایک جغرافیکل یا وہ یعنی معاش کی جنگ جو ہمیشہ سے انسان لڑتا آ رہا ہے, اور بہت سے لوگ اس کو ڈائیورٹ کر بھی رہے ہیں پوری طرح سے کہ بس یہ اسی طرح کی جنگ ہے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں عراق کے حوالے سے ہوا, اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ مذہبی جنونیت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا, لیکن اس کو رنگ دیا گیا جی تو تیل کے ذخائر کے حوالے سے جنگ ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے اصل میں یہ اس لیے بھی خاص طور پر اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے حوالے سے جو ایک افیلیشن ہے خاص طور پر مسلمانوں کی, اس کو ذرا سا ڈیزالو کیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی معاشی جنگ ہے جو ہمیشہ سے انسان لڑتا آ رہا ہے, تو یہ بھی اسی میں سے ایک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ میں نے عرض کیا کہ سیکنڈری بات ہے, ثانوی بات ہے. مغربی ممالک کا انٹرسٹ اس حوالے سے یہاں پر ضرور موجود ہے, چاہے وہ گیس کے ذخائر کی بات ہو, چاہے وہ بن گورین پیسج وے کی بات ہو, نہ جانے اور کیا کیا اس کے اندر چیزیں وہ لا رہے ہیں. پھر یہ منصوبہ بھی آیا کہ غزہ کے سارے فلسطینی جو ہے مسلمان ہمارے ان کو نکال کر کے وہ مصر میں جو ہے وہ صحرائے سینائی کے ساتھ جو آباد کریں گے تاکہ یہ پٹی ان کو مل جائے اور وہ دور ہو جائیں یہاں سے. بعد میں یہ بات بھی آئی کہ المواسی جو جنوبی کنارہ ہے, کہ وہاں مصر کی طرف سے پوزیشن آئی تو وہاں پر انہوں نے کوئی جگہ مخصوص کی کہ جی وہاں پر 22 لاکھ لوگوں کو لے جا کر کے وہاں رکھ دیا جائے اور کسی طریقے سے وہ اپنی ہی اس تکلیف کے اندر وہ مر جائے اور ان کو یہ جگہ یہ پٹی مل جائے. تو کچھ نہ کچھ امپورٹنس تو اپنی جگہ ہے اس میں. ایک وہ مذہبی فیکٹر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا, اور کچھ بہرحال جغرافیکل یا جغرافیائی حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ اپنی مضبوطی چاہ رہے ہیں اس جگہ پر پوری طرح اپنے قدم جمانا, تاکہ کل کو جب وہ اپنے اس مضمون مقصد کی طرف جائیں اور معاذ اللہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو ان کا منصوبہ ہے کہ اس کو گرا کر اپنا ٹیمپل بنائیں, گریٹر اسرائیل کی طرف وہ مارچ کریں, تو ان کو کم سے کم مزاحمت ملے. وہ ان کا مین اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے. ان کو موقع مل گیا, یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں وہاں پر. آپ دیکھیں 15,000 سے زیادہ کی تعداد تو آفیشیل جو ہمارے پاس آئی ہے. ایک ریسنٹ رپورٹ یہ ہے کہ وہاں آدھے سے زیادہ گھر غزہ کی پٹی میں وہ گرا دیے گئے ہیں. 35 ہسپتالوں میں سے 26 جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو ذرا سوچے انسان کہ چلے اگر 2 ملین بھی لگا لیں ایز اے ہول اس آبادی کو, تو 1 ملین لوگ وہ ہیں اس وقت جو بے گھر ہو چکے ہیں تقریباً کھلے آسمان کے نیچے, اور وہ لاشیں جو دبی ہوئی ہیں ان عمارتوں کے نیچے ان کی تو بھی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. تو اس کو صرف خالص جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے لینا تو یہ زیادتی ہوگی. یہ یقیناً ان کی مذہبی جنونیت ہے, یہ ان کا منصوبہ ہے جس کی طرف یہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں, اور یہ مختلف منصوبے دنیا کے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں تاکہ اس کو پولیٹیکل ایک منظرنامے کے تحت, سیاسی منظرنامے کے تحت دنیا کے سامنے رکھا جائے اور ایک سیاسی جنگ کے طور پر پیش کیا جائے, تاکہ اس کی
اس کے حوالے سے ایک درجہ جسٹیفیکیشن ہو سکے. تو منصوبہ تو ان کا یہی ہے جی کہ یہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں ایک ایک کر کے. ان کا معاملہ عرب کنٹریز کے ساتھ ہم جان رہے ہیں جیسے احادیث میں پریڈکشنز ہیں وہ ہوتی ہوئی پوری نظر آ رہی ہیں. باقی ان کو معاشی طور پر مضبوطی بھی اس حوالے سے مل رہی ہے, وہ اپنی جگہ ایک چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مغربی ممالک ان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو وہ فائدہ وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ عرب ممالک پر اس وقت کسی عرصے میں جو انحصار ہے وہ اگر یہاں اسرائیل مضبوط ہوتا ہے تو ان کو وہ انحصار ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اور یہ اور بیٹر پوزیشن میں وہاں پر آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ بہرحال چل رہی ہیں. ایوب بیگ صاحب، مصدقہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کو امریکہ اور یورپی ممالک جو ہے وہ نہ صرف مالی مدد کر رہے ہیں بلکہ اسلحے سے بڑے بری اور بحری جہاز جو ہیں اس کو مدد کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اب تو لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو ایسے بم دے رہا ہے جس کی شدت جو اس قدر شدید ہیں کہ وہ اگر ایک بم گرایا جائے تو 300 فٹ زمین کے اندر تک جو ہے وہ ہر چیز تہس نہس کر دے گا. آپ یہ فرمائیے کہ کیا پلان کیا ہے اسرائیل کا کہ غزہ کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جہاں تک اسرائیل کی مالی امداد کا تعلق ہے نا، تو 7 اکتوبر کو جب حماس کی طرف سے حملہ ہوا تو فوری بعد ہی امریکہ کے صدر نے اعلان کر دیا اسرائیل کی مدد کا، مالی مدد کا. اور امداد کا طریقہ یہ تھا کہ $50 بلین دیں گے اسرائیل کو اور $50 بلین سے اس کو ساتھ نتھی کر دیا یوکرین کی مدد کو، تاکہ اگر کچھ لوگ اسرائیل کی مدد کے حوالے سے ہچکچاہٹ میں ہوں تو وہ یوکرین کی مدد کی وجہ سے وہ اس کو جلد منظوری دے دیں کانگریس کے لوگ. تو یوکرین کی اور اسرائیل کی مدد کو ایک کر دیا اور دونوں کو $100 بلین دیے جائیں گے آدھے آدھے، یعنی دونوں جنگوں کی معاونت کر رہا ہے امریکہ. جو اصل پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ یہ کہ یوکرین کو کیوں ساتھ ملایا. یوکرین کو ساتھ ملانے کی وجہ سے کانگریس کے لوگ سینیٹرز پھر وہ اس کو جلد اس کی منظوری دے دیں، اس لیے یوکرین کو ساتھ ملا لیا. وہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی چیز رکاوٹ بن جائے. لہذا مالی مدد کی جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے، 7 اکتوبر سے لے کر 27 نومبر تک 160 سے زائد اسلحہ سے بھرے ہوئے بحری جہاز جو ہیں وہاں پہنچائے جا چکے ہیں. کوئی 35 جہاز جو ہیں امریکہ کے ہیں، اس کے علاوہ برطانیہ کے ہیں، یونان کے ہیں، اٹلی کے ہیں، لیکن میجر حصہ ہر معاملے میں امریکہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے. پھر ان کے یعنی یونان وغیرہ کے، جرمن کے جو اڈے ہیں وہ اضافی طور پر استعمال ہو رہے ہیں اس امداد کو بہم پہنچانے کے لیے، وہاں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، نسبتاً قریب ہیں وہ. تو یہ تو عالم ہے امریکہ کا کہ امریکہ یوں مدد کر رہا ہے ہر لحاظ سے. اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ حالت یہ ہے کہ UAE حماس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. حماس نے دہشت گردی کی ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک کی فضائی حدود استعمال ہو رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے، مسلمانوں کو خون میں نہلانے کے لیے، ان کے گھروں کو مسمار اور تباہ کرنے کے لیے مسلمان ممالک کی فضائی حدود استعمال ہو رہی ہیں. اور مصر جو ہے وہ رفح والا راستہ بند کرتا ہے کہ یہ امداد نہیں جائے گی غزہ کو جب تک اسرائیل اجازت نہیں دے گا. یہ ہمارا مسلمان ملک جو ہے وہ راستہ روک رہا ہے ایڈ کا. اور کون سی؟ وہ کھانے پینے کی چیزیں. اسلحے کا تو بھی سوال ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں، میڈیکل کی چیزیں، اس کا بھی راستہ روک رہا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان عملی اقدام کیا کریں گے؟ وہ مذمت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کا انداز مذمت کا بھی یوں لگتا ہے جیسے یہ جنگ جلد ختم ہو اور ہمارا جو وہ سلسلہ چل رہا تھا نا 7 اکتوبر سے پہلے، اس سے پہلے جو پیار و محبت کی پینگے بڑھانے کا مسئلہ ہو رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، وہ دوبارہ شروع ہو جائے. صاف معلوم ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں یہ معاملہ ختم ہو اور وہ معاملہ جو ہے شروع ہو جائے. لہذا وہ ہے نا، شاعر نے کہا ہے کہ حمیت نام ہے جس کا، تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں، گئی عربوں کے ہاں سے، یا کہہ لیں گئی مسلمانوں کے گھر سے.
یہ صرف عرب نہیں ہے، کیونکہ میری رائے میں یہ عربوں کا محض عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ میری رائے میں یوکرین کی جنگ اور افغانستان میں اب جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، امریکہ مسائل کھڑے کر رہا ہے افغانستان میں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ اس طرح بن جائے گا، یوکرائن بھی اس میں آ جائے گا، افغانستان بھی آ جائے گا، اور پاکستان تو پھر آٹومیٹک آئے گا۔ تو یہ جنگ کا دائرہ مجھے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر جنگ خاص طور پہ جب سے لبنان میں حملہ شروع کیا اس نے، پھر یہ کہ تازہ ترین خبروں کے مطابق روس کے صدر پیوٹن جو ہیں سعودی عرب گئے ہیں، تو یقینی طور تو میں سمجھتا ہوں کہ روس تو سعودی عرب کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس حوالے سے، کیونکہ روس کا انٹرسٹ تو نہیں ہے نا کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرتا چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں ظاہر ہوتا کہ سعودی عرب یہ سٹینڈ لے سکے گا۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ روس کے صدر آ کے سعودی عرب کے فرما روا کے کی غیرت جگانے کی کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ۔ جی رضا الحق صاحب، یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اسرائیل کر رہا ہے، یہ عالمی سطح پر جو انسانیت کے حوالے سے قوانین ہیں ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کیا مسلمان ممالک کو اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت جو ہے اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے؟ انتہائی اہم بات ہے وسیم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر انوار علی صاحب نے بھی اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ وہاں کس طرح غزہ کے اندر باقاعدہ نسل کشی کا وہ معاملہ تیار کر رہا ہے، اور بہرحال اس نے شروع کر دیا ہوا کام، اور ایوب بیگ مرزا صاحب نے بھی اس کی مزید تفصیل بتائی۔ دیکھیے، یہ عالمی سطح پہ انسانی حقوق کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، کچھ دن قبل بچوں کا عالمی دن بھی منایا گیا، عورتوں کا عالمی دن بھی مناتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی اس کے لیے بڑا یعنی کہ ایک شور و غوغا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو فلسطینیوں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ وہاں جو اس وقت نسل کشی جاری ہے اس کے خلاف کوئی این جی او کھڑی دکھائی نہیں دیتی آپ کو۔ بالکل، پاکستان میں کوئی موم بتی مافیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر وہاں پہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ان کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہو رہے ہیں، میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہے۔ ابھی جو ایک بہت بڑا المیہ ہی کہہ لیں انسانی وہاں پہ غزہ میں اور بہرحال پھر باقی فلسطین میں بھی کھڑا ہونے والا ہے، وہ ہے کہ سردی کی شدت کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اور بیماری، یہ جو اب بہرحال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا نا کہ یہ جو ہیں ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC، اس کا جو اس وقت پروسیکیوٹر ہے کریم خان، یہ قادیانی ہے۔ اس کی سٹوری یہ ہے کہ چند سال قبل اس کی جو پروسیکیوٹر تھی ایک خاتون تھی نائجیرین، ان کا نام تھا فاتو بن سودا۔ تو انہوں نے امریکی افواج کی جنگی جرائم اور جنسی جرائم انہوں نے جو افغانستان اور عراق میں کیے ہیں ان کے خلاف کیس شروع کیا، اور امریکہ سپر پاور ہے، اور امریکہ کے ساتھ کیونکہ وہاں اور ممالک بھی شامل تھے، برطانیہ بھی تھا، تو انہوں نے مل کر کوئی ایسی ایک اسکیم چلائی کہ اس عورت کو وہاں سے نکال باہر کیا اور اس کی جگہ اس کو لے آئے، یہ جو کریم خان ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل جب نریندرا مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا تو وہااں استقبال کرنے والوں میں نتن یاہو بھی تھا، اور قادیانیوں کا جو سربراہ ہے وہ بھی وہاں موجود تھا، اسرائیل کا جو۔ جی بالکل، یہ تو آن ریکارڈ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو کنسپریسی تھیوری کہہ رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ جو صاحب ہیں انہوں نے ابھی چند دن قبل اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پہ وہ خاندان اسرائیلی جن کے لوگ حماس پکڑ کے لے گیا، میں انہیں جنگی قیدی کہتا ہوں، ان سے ملا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ کھولا جائے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کی سائیڈ لے رہا ہے یہ شخص، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور اس طرح کے دیگر ادارے جو ہیں وہ حقیقت میں کس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ صاف ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ المیہ کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا OIC ہے، اس کے اندر ادارے ہیں، لیکن ہم اس کا متبادل آج تک بنا نہیں سکے۔ ہمارا کوئی معاشی فنڈ نہیں ہے جو IMF کے مقابلے میں مسلمان ممالک کی مدد کر سکے، تاکہ نہ جانا پڑے ان کے پاس۔
کوئی ایسا عسکری، اگرچہ اس کی آپ کو نا نقشہ نظر آ جائے گا، کوئی ایسا عسکری بالفعل ادارہ نہیں ہے جو کہ مسلمانوں پر اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی کام کر سکے. کوئی ایسا عدالتی فورم نہیں ہے جس پہ جا کے، چاہے وہ امریکہ کے افغانستان اور عراق پر حملے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم، اور اب تو بھارت میں بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہوں، چاہے وہ میانمار کے اندر ہو، اور چاہے وہ سنکیانگ کے علاقے میں چین کے اندر ہوں. سعودی عرب کی قیادت میں ایک نام نہاد فورس بنی تو تھی جس کی جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ قیادت کر رہے ہیں، لیکن وہ بے اثر ہے، اس نے آج تک کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں. 4 اس کے بنیادی ہدف رکھے گئے تھے، اور ان میں اہداف کو اب غور سے دیکھیں. وہ جو انٹرنیشنل فوج یوں سمجھ لیں ایک بنائی گئی تھی، وہ تھی ایک تو وہاں کی جو بادشاہت ہے اس کی حفاظت کے لیے. باقاعدہ ان کے یہ جو مینیفیسٹو تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی جو پالیسی ڈاکیومنٹس تھے، اس میں شامل تھا کہ مسلمان ممالک میں جو انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے گا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ وہ مسلمان جن کو چوزن پیپل آف دا لارڈ اصل میں مسلمان ہیں اس وقت، وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، تمہیں چن لیا گیا، یو ہیو بین چوزن. ٹھیک ہے، جو ماضی کی امت مسلمہ تھی وہ اپنے وقت میں چوزن تھی، پھر ان کو معزول کر دیا گیا. اس وقت وہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن اب چوزن یہ ہے، مسلمان ہیں، لیکن ان کے اعمال جو ہیں، ان کے افعال جو ہیں، ان کا جو کارکردگی ہے وہ اس طرح کی ہے نہیں. تو بہرحال جب تک یہ خود مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے اس معاملے کے لیے اور کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو ہم ICC یا ICJ سے کیا امید لگا سکتے ہیں. ڈاکٹر انوار علی صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے بحری جہازوں اور خطے میں موجود امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. کیا یمن کے حوثی اور ایران اسرائیلی جارحیت کے خلاف کوئی قابل ذکر عملی اقدام اٹھا پائیں گے؟ جی یہ تو سوال دیکھیے، اس میں بدر الدین الحوثی ہم جانتے ہیں، انہوں نے یہ انصاف نے بنایا تھا، اسی حوالے سے یہ الحوثی گروپ کہلاتا ہے. تحریک انصار اللہ اس کا نام آفیشلی جو ہے وہ، اور 80s کی دہائی میں انہوں نے بنایا، اور کوئی 90s میں یہ تھوڑے سامنے آئے. ایک ایسی آرگنائزیشن یا جماعت یا تنظیم کے جو خالص مذہبی فرقہ بندی کی بنیاد پر بڑی شدتی عنصر جس کے اندر ہے وہ بنائی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک بڑا گروپ جس سے یہ بلانگ کرتے تھے انہوں نے اس کو ڈسون کیا. ظاہر ہے ان سے بھی عقائد کے اندر ان کے ڈفرینسز ہیں. تو اتنی لمیٹڈ عقیدے اور خاص دائرے کے ساتھ اگر کوئی ہے تو اس سے ہم کوئی بہت بڑے بین الاقوامی سطح پر کسی اچھی بات کی امید بہرحال رکھنا، یہ تو بہرحال یہ قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ ان کے یہ حملے جو ہیں وہ کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کچھ نعرے بازی اور کچھ ڈسپلے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، بس سے زیادہ آج تک کچھ ہوا نہیں. ابھی بھی جو انہوں نے حملے کیے ہیں وہ تجارتی جہازوں پر کیے ہیں، اور کوئی ایک آدھ جہاز پہ قبضہ کرنے کی ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہے. یہ وہ جہاز ہے جہاں کوئی ملیٹنٹ فورسز نہیں تھیں، اور انہوں نے کوئی ڈرون اٹیکس وغیرہ جو بھی کیے، جہاں پر ان کو ریزسٹنس ملنے کی توقع ہے وہاں بہرحال ابھی تک کوئی ایسا میرے علم میں نہیں ہے کوئی حملہ ایسا ہوا ہو. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک امریکہ کی انالسٹ ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ شائع کی کہ حوثیوں سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے یہ اپنی ایک تجزیہ پیش کیا. تو ابھی تو یہ کہنا، جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا کہ آگے کا کیا سینیریو بنتا ہے، لیکن کوئی ایسا قابل ذکر کوئی ابھی تک ان کی طرف سے معاملہ نہیں ہوا ہے. بلکہ ماضی اٹھا کر دیکھیں تو ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو امت کے خلاف ہی زیادہ تر ہمیں نظر آتی ہیں. اور یقیناً یہ، بلکہ ایک اور پہلو بھی ذرا دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ دہشت گرد ڈکلیئر تھے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈکلیئر تھے. جو بائیڈن نے آنے کے بعد ان کو اس کیٹیگری سے نکالا اور ان کے اوپر دہشت گردی کا جو لیبل لگا ہوا تھا وہ ہٹایا ہے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کیے جانے والا ہے. باقی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم اس کو یقیناً ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے، سامنے جو نظر آ رہا ہے، یقیناً وہ ایک پازیٹیو ہے کہ فلسطین یا فلسطینی کی حمایت میں اگر انہوں نے یہ بظاہر جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے اور جب تک اسرائیل اپنے حملے نہیں روکے گا ہم بھی حملے کریں گے، تو یہ نیریٹو تو اچھا ہے، یہ بیان تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے یقیناً. اور اس میں امت کے دو بڑے ظاہر حصوں کے جمع ہونے کا بھی ایک موقع بنتا ہے، چاہے وہ حزب اللہ کا معاملہ ہو یا ان کا معاملہ ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ ادھر سرپرستی ایران کی ہو رہی ہے، ادھر سے سرپرستی سعودی عرب کی، تو کسی درجے میں یہ پازیٹیو اس انداز میں تو ہے کہ بظاہر، لیکن اندر خانے کیا معاملات ہیں ماضی اٹھا کر دیکھیں، وہ تفصیلات اٹھا کے دیکھیں تو بہرحال ابھی تک کوئی ایسی کوئی
سچویشن نہیں ہے کہ ہم کوئی امید اس حوالے سے لگائیں کہ اس سے کوئی بہتر چیز نکل کر سامنے آئے گی. ایوب بیگ صاحب، پاکستان کے نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ 2 ریاستی فارمولہ ہے. آپ یہ فرمائیں کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے تحت حکومت اگر قائم ہوتی ہیں، 2 ریاستیں وہاں پہ قائم ہوتی ہیں، تو کیا اسرائیل کی جارحیت سے فلسطینی نجات پا سکیں گے؟ وسیم صاحب ذرا اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جو یہودی ہیں، ایک وقت تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا امت مسلمہ یہ تھی، بالکل یہ اس منصب پر فائز تھے امت مسلمہ کے. پھر اگر ہم اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وقت سے لیں، اس کے پہلے ان کے کام چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں کہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح نافرمانی، کبھی بچھڑے کی بات ہو رہی ہے، کبھی یروشلم میں داخل ہو کر قتال سے کا انکار کیا جا رہا ہے، آسمانی رزق مل رہا ہے تو اس پہ بھی قناعت نہیں کر رہے، اس پہ بھی ناشکری کر رہے. اور یہاں تک کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا. لہٰذا ایک وقت آیا کہ یہ اس منصب سے، یعنی امت مسلمہ کے منصب سے یہ معزول کر دی گئی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پھر سمجھ لیں کہ امت مسلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ امت مسلمہ ہیں. ان کا معاملہ یہودیوں کو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ موقع دیا کہ اگر یہ حضور پر ایمان لے آئیں. اس کی وجہ خاص طور پر یہ بھی تھی، ان کا خاص طور پر بنتا تھا اہل کتاب کا ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ حضور کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی آئے گا آخر میں، نبی آخر الزمان. لیکن اس کے باوجود یہ صرف ایک اپنی ضد بازی میں، اپنے تکبر میں اس پر اڑے رہے. لہٰذا اس وجہ سے جب یہ امت مسلمہ کے منصب سے، اس رتبے سے جب یہ فارغ کر دیے گئے، معزول کر دیے گئے، تو اب ان کا حق اس سرزمین پر بالکل نہیں ہے. اب جو امت مسلمہ نئی تشکیل ہوئی اس کا حق تھا فلسطین پر. اسی لیے فلسطین ہی کی سنوری اور اس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلے انبیاء کی نماز کا جماعت کی آپ نے امامت کی. اور یہ اس میں یعنی دوسرے معنوں میں بتایا گیا دنیا کو کہ اب یہ امام ہے. اور ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت نے ان کی نیابت کرنی تھی، یہ اس قوم کا فرض تھا. لہٰذا اس سارے معاملے میں دیکھا جائے تو یہ نکال دیے، مدینے سے بھی نکال دیے گئے. لہٰذا ان کا فلسطین پر کوئی حق سرے سے بنتا ہی نہیں ہے. لہٰذا کسی 2 ریاستی حل کا جو ہے ذکر کرنا قرآن اور اسلام کے ذریعے بھی غلط ہے. پھر یہ آپ دیکھیں کہ 67 کی جنگ کے بعد اب آپ آ جائیے دنیاوی اصولوں اور دنیاوی قانون کے مطابق، UN کہتا ہے کہ مسلمانوں کا حق ہے، OIC میں یہی ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ 2 ریاستی حل ایک زبردستی کی چیز ہے. پھر اگر 2 ریاستی حل اتنا ہی اچھا ہے تو ویسٹ بینک پر حملہ کرنے کا کیا تک ہے؟ کیا وہ 2 ریاستی کا حصہ نہیں ہے؟ پھر لبنان پہ حملہ کرنے کا کیا تک ہے جبکہ وہ 2 ریاستی سے بھی باہر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی نیت میں فتور ہے. اسرائیل اصل میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جو اس کا گریٹر اسرائیل کا ہے. اس میں کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر 2 ریاستیں اگر قائم کر دی جائیں گی، یہ فلسطین ہے یہ اسرائیل ہے، تو اسرائیل چین سے بیٹھ جائے گا، اسرائیل پرامن ہو جائے گا. ہرگز نہیں. اس کا تو یہ پروگرام ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی یہودی، میں نے خود دیکھا ہے ٹیلی ویژن کی سکرین پر، یہودی عورتوں کو کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کو ختم ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے. تو جب یہ صورتحال ہے تو کیسے 2 ریاستی حل جو ہے وہ چل سکے گا؟ انہوں نے تو گریٹر اسرائیل کے والے سے کدھر کدھر جانا ہے، یہاں تک کہ مدینے کی طرف بڑھنا ہے. تو پھر 2 ریاستی حل کہاں چلے گا؟ یہ صرف وقتی طور پر جو کہتے ہیں نا لالی پاپ دینا، وقتی طور پر کرنا کہ پہلے ان کو اس طرف لاؤ، پھر ان کو اس طرف سے بھی دیکھ لو، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک ریاستی ہو اور وہ اسرائیل ہو. صاف آوازیں آ رہی ہیں اس میڈیا کے سے کہ ایک ہی ریاست ہو اور وہ اسرائیل کی ہو. لہٰذا یہ مسلمان اپنے آپ کو، اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی تو خیر ان کا تو معاملہ یہ ہے، ان کو کئی مسائل کا نہیں پتہ
لا علمی کا معاملہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ بنیاد کیا ہے، مسئلے کی بنیاد کیا ہے، وہ اس سے لا علم ہے۔ اور جو مسلمان، عرب مسلمان اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ علم تو رکھتے ہیں لیکن وقت ٹالنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ مصیبت ٹل جائے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ حالانکہ اگر بعد میں مسئلہ یہ ہوا تو بعد میں وہ دو ریاستی حل تو بہت دور کی بات ہے، یہ ریاستیں اپنا وجود نہیں رکھ سکیں گی اور اسرائیل آگے بڑھتا چلے جائے گا، اس لیے کہ اس کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر وہ آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ تو وہ اگر دوستی کر رہا تھا تو اپنا قدم آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک پلاننگ کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا، اگر گر سے مرے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اس طرح میں آگے بڑھتا چلا جاؤں اور ان سے مطالبہ سرنڈر کا کرتا چلا جاؤں اور وہ پیچھے ہٹتے چلے جاؤں۔ دیکھیں نا، یہ بات ہمارے وہ مسلمان حکمران بات کرتے ہیں زمینی حقائق کی، تو زمینی حقائق تو پھر ہے امریکہ بڑا زبردست ہے، یورپ بڑا زبردست طاقت رکھتا ہے، اسرائیل کی بڑی طاقت ہے، تو پھر اس کا تو مطلب پہلے ہی مان لو کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا زمینی حقائق کی بجائے دیکھیں حق کیا ہے، حق کیا ہے، کس کا حق ہے اور کون نا حق ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ڈاکٹر انوار علی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے غزہ پر انسانیت سوز مظالم جاری ہیں، دوسری طرف متحدہ عرب امارات میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 28 کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں 190 ممالک کے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ دنیا پر جنگ مسلط کرنے والے ممالک کا ماحول کے تحفظ کے حوالے سے اکٹھے ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی، یہ تو معاملہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں اگر آپ کو اس کو سوال کو چینج کروں اور آپ سے کہوں کہ یعنی اس سوال کو اس انداز میں لوں کہ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا، اسی دوران ہوا، یہ سارے معاملات ہوئے، تو ایسے میں کہ جب وہاں پر یہ درندگی ہو رہی ہو اور مسلمان بھائی بہنوں کے پرخچے ہمارے اڑ رہے ہوں اور ایسے میں کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو، مجھے آپ اجازت دیں، میں تو یعنی ایک کہیں بات ہوتی ہے ہم پاکستانی کے اوپر اپنا غصہ نکالتے ہیں کہ جی پاکستانی ٹیم واپس کیوں نہیں آئی، پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ جی افغانستان کی ٹیم کیوں نہیں واپس آئی؟ افغانستان میں تو اس وقت بہرحال ایک ہر لحاظ سے ایک اسلام پسند حکومت ہے جو اسلام کے نام پر وہاں موجود ہے، طالبان افغانستان۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، یہ حکومتی معاملات ہیں، یہ بین الاقوامی ایشوز ہیں جو ایک سیناریو کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حکومتوں کے اپنے مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے مسائل ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کو حکومتیں چلانی ہوتی ہیں۔ تو وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو یا یہ کہ یہ جو کانفرنس ہے، یا اصل میں یہ کانفرنس آف دی پارٹیز جو COP28 کانفرنس ہے، یہ جس میں پوری دنیا کے جو پرومیننٹ فگرز ہیں، وہ چاہے وہ بزنس مین ہوں، چاہے وہ دوسرے NGOs ہوں، دوسری چیزیں ہوں، یہ کلائمیٹ چینج کانفرنسز شروع ہوئی تھیں UN کے تحت اور یہ پوری دنیا میں ہوتی رہیں، مختلف جگہوں پر ہوتی رہیں، اور ایز اے ہول بڑا اچھا ایک پازیٹیو جسٹر ہے کہ دنیا کے کلائمیٹ کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں جو انسان کے لیے بڑے برے ہیں، تو ان کو کہیں مینیج کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں اور اس میں لوگوں کو انگیج بھی کیا جا رہا ہے، بڑی ایک چیز۔ اب جو سوال اصل میں آپ کا ہے کہ اس سینیریو میں، اس بیک گراؤنڈ میں، کہ یہاں پر یہ یعنی انسانیت سوز مظالم کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کر کلائمیٹ چینج کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو بلکہ ایک درندگی سے بھی آگے کی کوئی شے ہے کہ ایک انسان کو اتنی اہمیت بھی دینے کو آپ تیار نہیں ہیں کہ اس کے آپ پرخچے اڑا رہے ہیں، اس کی خاندانوں کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ جانوروں سے بھی اس سے بہتر سلوک ہوتا ہے دنیا بھر میں، اور انسانوں کے ساتھ جو یہاں ہو رہا ہے، اور اس پر خاموش تماشائی بننا ہی کیا کم ہے کہ اس کے بعد آپ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ دنیا کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کے اندر سے آلودگی ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک بہتر ورلڈ پریپیئر کرنے کے لیے آپ دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے اس پر مشورے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو انتہا درجے کی ڈویلٹی ہے، یہ ذہنیت بڑی خطرناک ہے، اور اس میں یقیناً عرب کنٹریز کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ ہیں جن کو میں عرض کروں گا کہ وہ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو ان حکومتوں سے ہم کیا امیدیں لگائیں گے؟ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کے تو منہ میں الفاظ بھی وہ ڈالتے ہیں ان کے جو آقا ہیں، اور پرسنل لیول پہ ان کے اکاؤنٹس ہم جانتے ہیں وہ سارے ان کے پاس ہیں، ان کے سارا پیسہ ان کے پاس ہے۔ تو معاف کیجیے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ مذمتی بیان بھی اگر کوئی دیتے ہیں تو پہلے ان کو دکھا کر اپروو کرا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کہہ دیں کوئی مسئلہ تو نہیں، ہمیں اپنی بہرحال حکومت بھی تو چلانی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اپنی جگہ اہم ہیں، اور یہ سب تماشا چل رہا ہے، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، بلکہ ایک ذہن بنا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔
اور معاذ اللہ اب تو یہ آوازیں سننے میں آ رہی ہیں، ایون مسلم انالسٹ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لہٰذا اس کی اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تاریخ اٹھا کر ایک طرف رکھ رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ ان کی ذہنیت یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ایک جانور کو بچانے کے لیے تو اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن انسان، کیونکہ وہ انسان جو اللہ کا نام لے ہوا ہے، اللہ کی ملکیت کی بات کرتا ہے، وہ اس درجے بھی ان کے لیے قابل احترام نہیں ہے کہ اس کی بات بھی یہ کریں اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو سامنے آ رہی ہیں چیزیں، مختلف آسپیکٹ میں آ رہی ہیں، اس پر ہم دعائی کر سکتے ہیں اور اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کسی درجے میں بس. رضا الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ عالم اسلام کو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا جواب دیں اور ایوب بیگ صاحب کی بھی رائے لیں گے اس پہ. وسیم صاحب انتہائی اہم سوال ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. جی بالکل. یہ اصل پریکٹیکل ایشوز تو یہ ہیں. ابھی 6 دسمبر کو جو اسلام آباد میں ایک قومی سطح کا کنونشن ہوا ہے، اس میں بھی ان پوائنٹس کو امیر تنظیم محترم شجاع الدین شیخ حفیظہ اللہ نے سب کے سامنے رکھا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ چیزیں عوام الناس کے سامنے بھی آئیں. اس میں کرنے کے کچھ کام تو وہ ہیں جو کہ ہم عوام کے ہیں، یعنی میں اور آپ کر سکتے ہیں. یعنی ایک یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا بہرحال اثر رکھتی ہے، اور یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ تو بہرحال حدیث میں بھی آتا ہے. پھر یہ کہ اجتماعی سطح پہ قنوت نازلہ کا، اور یہ کہ جو جماعت کی نماز، خاص طور پہ فجر کی نماز، بہرحال اس کے اندر یہ کچھ جو مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، اس کے اندر یہ ترویج ہے اس کی، اور کچھ پہ بہرحال زور کی نماز اور باقی نمازوں میں بھی یہ ممکن ہے. اور خواتین کے لیے جو وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ جماعت کی نماز نہیں، تو وہ اپنی جو انفرادی نماز ہے اس میں بھی اس کا اہتمام کر سکتی ہیں. پھر یہ کہ تاریخ کا مطالعہ انتہائی اہم ہے. ایک بہرحال جو ہمارا المیہ بہت سارے ہیں جس کے اندر ہم نے یعنی ریٹریٹ کی، پیچھے چلتے گئے، اس میں قرآن سے نہیں جڑے، سنت اور حدیث سے نہیں جڑے، اپنے جو اسلاف ہیں ان سے نہیں جڑے، اور پھر یہ کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کیا. تو تاریخ کا مطالعہ کریں. ایک تو ہمارے کانسیپٹس تو کلیئر ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے فلسطین کا، اس میں صہیونیوں اور یہودیوں کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں، جو کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہیں، ہم نے کیا کیا کھویا ہے، وہ کس طرح پا سکیں ان ساری چیزوں کو. اور پھر یہ اسی کے ذریعے جب ہم اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کریں گے، ہماری جو یعنی اہل خانہ اور بچے وہ بھی اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، شرکت کریں گے، تو وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہوگا. اور بہرحال یہ تو انتہائی اہم چیز ہے، حدیث بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ شوق شہادت جو ہے وہ تو مومن کی نشانی ہے، کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت. پھر یہ کہ جو انفرادی سطح کے اوپر جہاں جہاں بھی مذمت کی جا سکتی ہے، پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہم اس فورم کے ذریعے کر رہے ہیں، تو وہ بھی بہرحال اپنے طور پہ کیا جائے. اور انفرادی سطح پہ وہ جو صہیونیوں کی، یہودیوں کی، اسرائیل کی اپنی پروڈکٹس، مصنوعات، یا دیگر ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی مصنوعات، جس طرح امریکہ کی کمپنیوں کی، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ انفرادی سطح پہ بھی کرنے کا کام ہے، اور یہ حکومتی سطح پہ مسلمان ممالک کے کرنے کا بھی کام ہے. اور اس میں کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ بہرحال وہ جو سپورٹ مالی امداد کی صورت میں جاتی ہے وہ بھی رکے گی، نمبر ایک. ان کو نقصان بھی پہنچے گا. یقین کیجئے جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو معاشی نقصان ضرور پہنچتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے. بہرحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے اس وقت. اور پھر یہ کہ جو ہمارے یہاں کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس کے متبادل جو مصنوعات ہیں وہ یہاں بھی پیدا کریں، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شیئرز ہیں وہ بھی خریدیں، تاکہ بہرحال باہر نہ جا سکے پیسہ، یہاں کا پیسہ یہاں پہ رہے. اور اس طرح ہماری جو مسلم ممالک کی اکانومیز ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گی، وہ بھی آگے کی طرف جائیں گی. پھر یہ کہ وہ جو غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی مالی امداد بھی کی جائے. بہرحال ہمارا اپنا تنظیم اسلامی کا تو ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پہ تحقیق کی تو 3 آرگنائزیشنز ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن وہ 3 آرگنائزیشنز جو ہیں ان میں الخدمت فاؤنڈیشن، خبیب فاؤنڈیشن اور دارالعلوم کراچی. تو ان کو بہرحال اپنے فنڈز دیے جا سکتے ہیں، ان کے فنڈز موجود بھی ہیں. حکومتی سطح پہ افواج پاکستان، دیکھیے ہم ایٹمی ملک ہیں، نظریاتی ملک تو ہیں ہی، اور وہ اسلامی نظریاتی ملک جس کو اسرائیل بھی تسلیم کرتا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. 67 میں بن گوریون نے جب پیرس میں جشن منایا تھا کہ ہم نے یہ عربوں کو تو شکست دے دی، تو تذکرہ کیا، باقاعدہ ذکر کیا نام لے کے کہ عربوں سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمارا جو آئیڈیولوجیکل ایکول ہے وہ پاکستان ہے.
اور ہمارا سب سے بڑا خطرہ مستقبل کا پاکستان ہے. چند سال پہلے نتنیاہو نے بھی یہی بات کی. تو ہمیں بہرحال سفارتی سطح پر بھی جو مسلم ممالک جنہوں نے تعلقات بنائے ہوئے ہیں منقطع کریں, تجارتی سطح پر بھی بائیکاٹ کریں, اور OIC کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ یروشلم اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا, ان کی سفارتی, سیاسی, اقتصادی, معاشی اور عسکری مدد کرنا, یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. اور اسی طرح پاکستان کو بھی بہرحال اس حوالے سے, ایٹمی ملک ہیں ہم, ہماری ایک تربیت یافتہ فوج ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے ہماری پوری دنیا میں, تو ہم یہ نہیں کہتے اس پہ حملہ کر دیں, ہم کھڑے ہو کے کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز تو بلند کریں. اور سب سے اہم بات, اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. قرآن میں, احادیث میں اس کی واضح خبریں موجود ہیں. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ ہم اقامت دین کی جد و جہد میں حصہ لیں. یعنی وہ دین جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا, اس کو ہم اپنے اوپر بھی لاگو کریں, نافذ کریں, پھر اس کی دعوت دوسروں کو دیں, اور پھر اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں, اور وہ دن دور نہیں پھر کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو سکیں, اور یہ جو اسرائیل ہے اور اس کے پشتی بان ہیں, جو بھی ممالک ہیں, ان کے خلاف ہم حقیقی معنوں میں ایک مزاحمت جو ہے اس کا آغاز کر سکیں. ایوب بھائی صاحب, مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے آپ کیا لائے عمل تجویز کریں گے؟ وسیم صاحب, میں سمجھتا ہوں رضا الحق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ عوامی سطح پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. میں صرف اتنا اضافہ کروں گا, دیکھیں عوامی سطح پہ یقینی طور پر کوئی بہت بڑا عملی قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے, جیسے کہ انہیں دعا کرنا یا قنوت نازلہ پڑھنا وغیرہ بتایا ہے. لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ جب ہمیں مسئلہ پڑتا ہے, کوئی غلط ٹیکس حکومت لگا دیتی ہے, کوئی مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے, یا کوئی کسی سیاسی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو تحریکیں چلتی ہیں. عوام اس مسئلے کے لیے تحریک نہیں چلا سکتی کہ حکومت کو مجبور کرے کہ میدان میں آئے, اور ہمارے باہر نکلیں اور حکومت کو پریشرائز کریں. ہمارے حکمرانوں کا ون ٹو آل یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اگر تو میری کرسی محفوظ ہے تو سب کچھ خیر ہے, اور اگر میری کرسی محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. اگر ہمارے عوام دیکھیے احتجاج کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ہینڈ بل تقسیم کر کے, سیمینارز کے ذریعے عوام میں اتنی آگاہی پیدا کر دیں اور عوام کے جذبات کو اس درجے پر لے آئیں کہ حکومت سمجھے کہ اگر ہم نے اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو میری اپنی حکومت کی کرسی خطرے میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہوگی. تو عوام کا کام یہ ہے کہ میدان میں نکلے. جب تک عوام میدان میں نہیں نکلے گی, جب تک لوگ اس حوالے سے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, حکومت کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہ کرنے کا کام ہے, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ناحق شہید ہو رہے ہیں, اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, یہ اس کی آگاہی دی جائے, جس کے نتیجے میں امید تو ہے کہ پھر حکومت کو کچھ ہلنا جلنا پڑ جائے گا اور پھر وہ آگے قدم بڑھائے گی. اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب اور ڈاکٹر انوار علی صاحب, آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کرا.